بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان آج یہاں سے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کو بیان فرمائیں گے کہ دو عددوں کے درمیان کتنی طرح کی نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں فصل فی معرفت التماثلی والتداخلی والتوافقی والتباینی بین العددین، دو عددوں کے درمیان تباین، توافق، تداخل اور تماثل کی معرفت میں۔ اولاً یہ جان لیجئے کہ یہاں ان نسبتوں کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ علم فرائض کا جو ہے قاعدہ ہے کہ جس وارث کو جو اس کا حصہ ہے دیا جائے تو وہ بلا کسر ہو، اس میں کسر واقع نہ ہو، یعنی ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بلا کسر ملنا چاہیے۔ بلا کسر سے مراد یعنی پورا ہو، اس میں جو ہے توڑ جوڑ نہ ہو، مثلا 1.5 پون یا 1.25 1.25 3.25 وغیرہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 1 2 3 4 5 6 یہ پورا عدد ہو۔ فرماتے ہیں تو ابھی جو ماقبل میں ہم نے جو مسائل پڑھے ان میں ہر وارث کو اس کا حصہ ہم نے دیا، اور وہاں غالباً ہر ایک وارث کو جو حصہ دیا گیا وہ بلا کسر ملا۔ لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جن میں وارثین کو جب ان کا حصہ دیا جاتا ہے تو ان میں کسر واقع ہو رہا ہے، اس کسر کو کیسے دور کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں اس کسر کو دور کرنے کے لیے علم فرائض میں تصحیح کا باب رکھا گیا ہے، لیکن تصحیح کو سمجھنے سے پہلے دو عددوں کے درمیان جو نسبتیں ہوتی ہیں ان نسبتوں کو سمجھنا ضروری ہے، کہ اگر ان نسبتوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو تصحیح ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی اور ہم جو ہے مسئلے میں غلطی کر جائیں گے۔ کس طرح سے؟ اس کی ایک مثال دیکھیے۔ کسی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے وارثین میں باپ چھوڑا اور 10 بیٹیاں چھوڑی، اس کے علاوہ کوئی وارث اس نے نہیں چھوڑا، تو باپ چھوڑا ہے، باپ کا سدس ہوا اس لیے کہ اولاد موجود ہیں، اب بیٹا نہیں ہے تو ساتھ میں باپ اسما بھی ہوا، اور بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو بیٹیوں کا ثلثان ہوا۔ سدس اور ثلثان دونوں جمع ہو گئے، تو مسئلہ بنایا 6 سے بنایا، تو 6 کا سدس کتنا ہوا؟ 1 باپ کو دے دیا، 6 کا 2 ثلث 4 ہوا، وہ بیٹیوں کو دے دیا، 1 بچا، یہ اسبا کا حق ہے۔ اب چونکہ باپ اسبا بھی ہیں تو باپ کو 1 اس کے فرضی حصے کے حساب سے ملے گا اور 1 جو ہے اس کو اسبا ہونے کی وجہ سے ملے گا۔ یہاں ہم نے سب کو ان کا حصہ دے دیا، لیکن جب بیٹیوں کی طرف نظر کی تو بیٹیاں ہیں 10 اور ان کو حصے ملے ہیں 4۔ اب جب ہم 10 کو 4 میں ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کسر واقع ہوتا ہے، اور حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بلا کسر ملے، کسر واقع اس میں نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں اب اس کسر کو دور کرنے کے لیے تصحیح کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ یہاں کسر واقع نہ ہو، ہر ایک وارث کو اس کا حصہ پورا مل جائے۔ اور اس تصحیح کو سمجھنے کے لیے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے تصحیح کے بیان سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے عددوں کے درمیان نسبتوں کے باب کو، اس کی فصل کو پہلے رکھا۔ تو فرماتے ہیں اجمالی بیان سن لیجئے، اس کے بعد عبارت بھی پڑھی جائے گی، ترجمہ بھی ہوگا، اس کی تشریح بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں دو عددوں کے درمیان 4 طرح کی نسبتیں ہو سکتی ہیں: تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ تماثل کسے کہیں گے؟ تماثل کا مطلب یہ ہے کہ 2 عدد ہوں اور دونوں برابر ہوں، تو اب ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت تماثل ہوگی اور ان دونوں عددوں کو متماثلین کہا جائے گا۔ مثلا دو عدد ہیں اور دونوں 3 ہیں تو یہ تماثل ہے۔ 2 عدد ہیں دونوں 10 ہیں، یہ بھی تماثل ہے۔ 2 عدد ہیں دونوں 15 ہیں، 2 عدد ہیں دونوں 100 ہیں، تو ان دونوں عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو نسبت تماثل کہا جاتا ہے، اور ایسے 2 عددوں کو متماثلین کہا جاتا ہے۔ پہلی نسبت تماثل کی۔ دوسری نسبت ہے تداخل کی۔ تداخل کا کیا مطلب ہے؟ 2 عدد ہیں، 2 عدد میں جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے عدد کو پوری طرح کاٹ رہا ہے، یعنی جب چھوٹے والے عدد کو اسی کے مثل 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اس میں زائد کیا جائے یا چند مرتبہ اس میں زائد کیا جائے تو وہ بڑے والے عدد کو کاٹ دے، تو ایسے 2 عددوں کے درمیان
تداخل کی نسبت ہوتی ہے اور ایسے دو عددوں کو متداخلین کہتے ہیں۔ مثلا 4 اور 8 ہے، تو 4 اور 8 میں ہم نے دیکھا کہ 4 چھوٹا عدد ہے اور 8 بڑا عدد ہے۔ جب ہم نے اس میں غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ 4 جو چھوٹا عدد ہے اس میں اسی کے مثل یعنی 4 پھر سے بڑھایا جائے تو وہ 8 کے برابر ہو جائے گا اور 8 کو فنا کر دے گا، اس کو پورا پورا کاٹ دے گا۔ تو 4 اور 8 کے درمیان کون سی نسبت ہوئی؟ تداخل کی نسبت ہوئی۔ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے 4 اور 16 کو لے لیجئے، تو 4 اور 16 کے درمیان بھی تداخل کی نسبت ہوگی۔ اسی طرح 8 اور 16 کو لے لیجئے، 8 اور 16 کے درمیان بھی تداخل کی نسبت ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ چھوٹا عدد بڑے والے عدد کو پوری طرح تقسیم کر دے، ایک بار میں، 2 بار میں یا چند مرتبہ میں، جتنی مرتبہ میں بھی وہ اس کو پورا پورا تقسیم کر دے تو ایسے دو عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہوگی۔ اب تیسری نسبت ہے توافق کی، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 عدد ہیں، نہ تو دونوں برابر ہیں اور نہ ہی چھوٹا والا عدد بڑے والے عدد کو پوری طرح کاٹ رہا ہے، اس کو فنا کر رہا ہے، اس کو شمار کر رہا ہے، لیکن ایک تیسرا عدد ہے جو دونوں کو کاٹ رہا ہے، ایک تیسرا عدد ہے جو دونوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو ایسے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو توافق کہا جاتا ہے اور ایسے دو عددوں کو متوافقین کہتے ہیں۔ کس طرح؟ مثلا 9 ہے اور 15 ہے، 9 اور 15 ہے، تو دیکھیے 9 اور 15 ایک دوسرے کے برابر نہیں تو متماثلین نہیں ہوئے، اور نہ ہی 9 15 کو کاٹتا ہے تو متداخل بھی نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں لیکن یہ 9 اور 15 ایسے عدد ہیں جن کو ایک عدد دونوں کو کاٹتا ہے، اور وہ عدد کیا ہے؟ 3 ہے، کہ 3 کو اگر 3 سے ضرب دیا جائے تو 9 کو کاٹ دے گا، 3 کو اگر 5 سے ضرب دیا جائے تو 15 کو کاٹ دے گا۔ کس طرح سے؟ کہ 3 تیا 9 اور 3 پنجے 15۔ تو اب 9 اور 15 کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو کہا جاتا ہے توافق، اور ایسے دو عددوں کو کہا جاتا ہے متوافقین۔ تو امید ہے کہ آپ توافق کی نسبت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر والی جو نسبت ہے جس کو تباین کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ تباین کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو دو عدد برابر ہوں اور نہ ہی چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹے، اور نہ ہی جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی تیسرا عدد دونوں عددوں کو کاٹے۔ تو فرماتے ہیں جب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو اب ایسے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو تباین کہیں گے، اور ایسے دو عددوں کو متباینان کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں مثلا 10 اور 11 ہے، 10 اور 11 ہے یا 10 اور 13 ہے، تو فرماتے ہیں 10 اور 11 ایسے عدد ہیں، نہ تو 10 11 برابر ہیں کہ متماثلین ہو جاتے، نہ ہی 10 11 کو کاٹتا ہے متداخلین ہو جاتے، اور نہ ہی 10 اور 11 کو کوئی تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو کاٹ رہا ہے، ورنہ یہ متوافقین ہو جاتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان تینوں میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے تو اب ان دونوں عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین کی ہوگی، اور ایسے دو عددوں کو متباینین کہا جاتا ہے۔ تو 10 11 ہو، 10 13 ہو وغیرہ ذالک۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا، اجمالی بیان ہو گیا دو عددوں کے درمیان نسبت کا، کہ دو عددوں کے درمیان 4 طرح کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ پھر سے سن لیجئے کہ ان چاروں نسبتوں کو پہچاننا تصحیح کے قواعد کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان چاروں نسبتوں کو ہم نہیں جانیں گے تو تصحیح کے قواعد ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو 4 طرح کی نسبتیں ایک دم آسان نسبتیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ عدد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے کئی طرح سے توافق ہو سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے 12 اور 18 ہے، 12 اور 18 ہے، تو 12 اور 18 برابر نہیں ہیں۔ جب 12 اور 18 برابر نہیں تو متماثلین نہیں، 12 18 کو کاٹ بھی نہیں سکتا اس لیے متداخل نہیں۔ فرماتے ہیں لیکن 12 اور 18 کو کاٹنے والے دوسرے عدد موجود ہیں، مثلا 3 ہے، کہ 3 12 کو بھی کاٹتا ہے اور 18 کو بھی کاٹتا ہے، 3 چوک 12، تو 3 نے 4 مرتبہ میں 12 کو کاٹ دیا، اور 3 چھنگ 18، 3 نے 6 بار میں 18 کو بھی کاٹ دیا۔ اسی طرح اس کو 12 اور 18 کو کاٹنے والا 4 بھی ہیں، کہ 4 تیا 12 نہیں، کیا کہتے ہیں
اس کو جو ہے 3 کاٹتا ہے 12 اور 18 کو، اور 2 بھی کاٹتا ہے۔ 2 کس طرح سے کاٹتا ہے کہ 2 کو 6 سے ضرب دیا تو 12 ہو گیا، 2 کو 9 سے ضرب دیا تو 18 ہو گیا۔ تو 2 نے بھی 12 اور 18 کو کاٹا، 3 نے بھی 12 18 کو کاٹا، اور 6 بھی ہے جو ان دونوں عددوں کو کاٹتا ہے، یعنی 6 دونی 12، 2 بار میں 12 کو کاٹ دیا 6 نے، اور 3 بار میں 18 کو کاٹ دیا۔ تو یہاں پر 3 عدد ہو گئے جو ان دونوں عددوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے توافق کون سا مانا جائے، کہ توافق بالنصف مانا جائے، توافق بالثلث مانا جائے، یا توافق بالسدس مانا جائے؟ تو فرماتے ہیں اس فن میں اکثر عدد سے توافق مانا جاتا ہے، یعنی جو سب سے بڑا عدد ان دونوں کو تقسیم کر دے اس عدد سے توافق مانیں گے۔ اب اس عدد سے توافق کیوں مانا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بڑے عدد سے توافق ماننے کی صورت میں مسئلہ چھوٹا اور آسان ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بڑے عدد کو جو ہے بڑے عدد سے توافق مانا جاتا ہے تاکہ مسئلہ چھوٹا اور آسان ہو جائے۔ اس کا فائدہ جو ہے انشاءاللہ جب تصحیح کے مسائل بیان کیے جائیں گے اس میں اس کی ایک مثال بیان کر دی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر چند اعداد کے ذریعے توافق ہو تو ان میں جو سب سے بڑا عدد ہے جس سے توافق ہوتا ہے اس عدد سے توافق مانا جائے گا، اور وہی عدد اس کا عدد وفق ہوگا۔ اب عبارت دیکھیے، اس کا ترجمہ اور تشریح سنتے ہوئے چلیے۔ فرماتے ہیں فصل فی معرفت التماثلی والتداخلی والتوافقی والتباینی بین العددین۔ فصل ہے 2 عددوں کے درمیان تباین، توافق، تداخل اور تماثل کی معرفت میں۔ تماثل عددین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں تماثل العددین، تماثل عددین کون احدہما مساویا للآخر، ان میں سے ایک کا دوسرے کے مساوی ہونا، برابر ہونا، یعنی ایک عدد دوسرے کے برابر ہو تو ایسے 2 عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہوگی، اور ایسے 2 عددوں کو متماثلین کہا جائے گا۔ دوسری نسبت وتداخل العددین المختلفین، فرماتے ہیں 2 مختلف عددوں کا تداخل، یعنی نسبت تداخل کب؟ ان یعد اقلہما الاکثر ان یفنیہ، فرماتے ہیں کہ تداخل کیسے پہچانیں گے کہ 2 مختلف عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ان یعد، کہ وہ شمار، ان یعد اقلہما، کہ ان دونوں میں سے جو اقل ہے، جو کم ہے، وہ شمار کرے اکثر کو۔ شمار کرنے کا مطلب ان یفنیہ، اس کو فنا کر دے، اس کو فنا کر دے۔ مثلا جو ہے 3 ہے اور 9 ہے، تو 3 اقل ہے اور جو ہے 9 وہ اکثر ہے۔ اب 3 کو جب ہم 3 سے ضرب دیں گے تو وہ 9 کو فنا کر دے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا تداخل عددین کو پہچاننے کا کہ جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے عدد کو فنا کر دے، یعنی اس کو جو ہے کاٹ دے۔ فرماتے او نقول، دوسرا طریقہ پہچاننے کا، ہوا ان یکون اکثر العددین منقسما علی الاقل قسمتا صحیحتا، فرماتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا ہم کہیں گے کہ وہ، یعنی اکثر عدد 2 عدد ہوں گے، دونوں عددوں میں جو بڑا عدد ہے وہ چھوٹے عدد پر تقسیم ہو جائے، اور تقسیم ہونا قسمت صحیحہ کے طور پر وہ تقسیم ہو جائے، یعنی صحیح تقسیم بلا کسر تقسیم ہو جائے، تو ایسے 2 عددوں کے درمیان بھی تداخل کی نسبت ہوگی۔ اب قسمت صحیحہ یہاں پر کہا گیا، تو قسمت صحیحہ کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں قسمت صحیحہ کے طور پر وہ عقل پر تقسیم ہو جائیں۔ مثلا کتنا ہے؟ 3 اور 9 ہے، 3 اور 9 ہے، یا دوسری مثال لے لیجئے کہ 6 اور جو ہے 3 ہے، تو فرماتے ہیں 6 اور 3 میں جو بڑا عدد ہے وہ 6 ہے، چھوٹا عدد جو ہے وہ 3 ہے۔ اب 3 پر جب ہم 6 کو تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو 2 مل جائیں گے، بلا قصر ملیں گے۔ تو یہی ہے قسمت صحیحہ کا مطلب کہ بلا قصر جو ہے اکثر عدد وہ اقل عدد پر تقسیم ہو جائے۔ تیسرا طریقہ او نقول، یا ہم کہیں گے ہوا ان یزید علی الاقل مثلہ و امثالہ فیساوی الاکثر، فرماتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اقل عدد ہے اس پر زائد کیا جائے اس اقل عدد کا مثل یا اس کے امثال، یہاں تک کہ وہ جو اقل عدد ہے وہ اکثر عدد کے برابر ہو جائے۔ اکثر عدد کے جب برابر ہو جائے
تو سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر کیا ہے، تداخل کی نسبت ہے۔ مثلا ایک عدد ہے 9، ایک عدد ہے 3، تو ان دونوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ متداخلین ہے یا نہیں۔ تو 3 پر 3 کو ایک بار زائد کیا 6 ہو گیا، دوسری مرتبہ 3 اور زائد کیا تو 9 ہو گیا۔ تو اب یہ 2 مرتبہ 3 پر 3 کو بڑھانے سے وہ بڑے والے عدد کے برابر ہو گیا، تو پتہ چلا کہ ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت تداخل ہے۔ فرماتے ہیں او نقول، چوتھا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ان یکون الاقل جزءا للاکثر، کہ چھوٹا والا عدد وہ بڑے والے عدد کا جز ہو، بڑے والے عدد کا جز ہو۔ فرماتے ہیں مثل ثلاثۃ و تسعۃ، فرماتے ہیں ثلاثہ اور تسعہ کے مثل، ثلاثہ اور تسعہ کے مثل۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو تسعہ ہے یہ بڑا ہے اور ثلاثہ جو ہے یہ چھوٹا ہے۔ اس میں چاروں طریقے جاری ہو جائیں گے جو تداخل کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹا والا عدد بڑے والے عدد کو فنا کر دے، تو چھوٹا والا عدد کیا ہے 3، وہ بڑے والے عدد یعنی 9 کو فنا کر دے گا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بڑا والا عدد چھوٹے والے عدد پر پوری طرح تقسیم صحیحہ کے طور پر تقسیم ہو جائے، تو یہاں پر تقسیم بھی ہو رہا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اس پر یعنی چھوٹے والے عدد پر اسی کے ایک مثل یا چند امثال اس پر بڑھا دی جائیں تو وہ بڑے والے کے برابر ہو جائے۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ چھوٹا والا وہ بڑے والے عدد کا جز ہو۔ تو فرماتے ہیں یہ 4 طریقے بیان کر دیے کس کے، تداخل عددین کو کے پہچاننے کے۔ فرماتے ہیں تو ایسے 2 عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو کہا جاتا ہے اس نسبت کو تداخل کہا جاتا ہے، اور ایسے 2 عددوں کو متداخلین کہیں گے۔ 2 نسبتیں ہو گئیں۔ تیسری نسبت بیان کرتے ہیں وتوافق العددین، تیسری نسبت ہے توافق عددین۔ اب یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یعد اقلہم الاکثر، ہم الاکثر، تو فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں میں سے جو اقل ہے جو کم ہے وہ اکثر کو شمار نہ کرے، ولیکن یعدہما عدد ثالث، لیکن ان دونوں عددوں کو کوئی تیسرا عدد شمار کر دے تو ایسے 2 عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہوگی۔ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کالثمانیہ، جیسا کہ 8 مع العشرین، 20 کے ساتھ۔ تو دیکھیں ایک عدد ہے 8 اور ایک ہے 20۔ اب ان دونوں عددوں کے درمیان ہمیں نسبت دیکھنی ہے کہ کون سی نسبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اور 20 برابر نہیں، تماثل کی نسبت نہیں۔ 8 20 کو جو ہے فنا نہیں کر رہا ہے کہ 8 کو ہم 8 کا ہم پہاڑا پڑھتے ہیں، 8 دونی 16، 8 تیا 24، اس میں 20 نہیں آتا، تو یہاں تداخل بھی نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 8 اور 12 کے درمیان نسبت جو ہے وہ نہ تو تماثل کی ہے نہ تداخل کی ہے، اس لیے کہ نہ تو یہ برابر ہے اور نہ ہی چھوٹا والا بڑے والے عدد کو فنا کر رہا ہے۔ لیکن ایک عدد ایسا ہے جو دونوں کو فنا کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ 4 ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ 4 کو 2 سے ضرب دیا تو 8 ہو گیا، 4 دونی 8، اور جب 4 کو 5 سے ضرب دیا تو 20 ہو گیا۔ تو 4 ایسا عدد ہے جو 8 کو بھی کاٹتا ہے اور 20 کو بھی کاٹتا ہے۔ تو اب ایسے 2 عدد کہ جن کو کوئی تیسرا عدد فنا کر دے، ان دونوں کو شمار کر دے، تو ایسے 2 عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہوتی ہے، اور ایسے 2 عددوں کو متوافقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی توافق کی نسبت۔ فرماتے ہیں اب یہاں چونکہ شمار کرنے والا عدد وہ 4 ہے، تو ایسے عدد جو ہیں وہ متوافقین کہلائیں گے۔ لیکن کیسے متوافقین؟ فرماتے ہیں 4 نے شمار کیا ہے اور 4 کا جو مخرج ہوتا ہے ربع ہوتا ہے، تو اس لیے کہا جائے گا یہ دونوں جو ہیں عدد متوافقین بالربع ہیں، یعنی ربع پر ان کا اتفاق ہے۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں آگے لِأَنَّ الْعَدَدَ الْعَادِ، اس لیے کہ لہما، اس لیے کہ ان دونوں کو شمار کرنے والا عدد مخرج لجزء الوفق، فرماتے ہیں ان کے جزء وفق کا مخرج ہے، یعنی جزء وفق کا مخرج ہے۔ مخرج کس طرح سے کہ جو ہے توافق کس کے ذریعے ہوا؟ 4 کے ذریعے ہوا،
اور اس کا جو مخرج ہے وہ ربع ہے، تو اس لیے یہاں توافق بالربع کہا جائے گا، اور یہ ربع اس کا مخرج ہے۔ آگے فرماتے ہیں آخری نسبت رہی تباین کی، فرماتے ہیں وتباین العددین، اور دو عددوں کے درمیان جو تباین کی نسبت ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ یعد العددین، کہ دو عدد معاً عدد ثالث، یعنی دو عددوں کو ایک ساتھ کوئی تیسرا عدد شمار نہ کرے، دو عددوں کو ایک ساتھ کوئی تیسرا عدد شمار نہ کرے، نہ تو دونوں برابر ہوں، نہ چھوٹا والا بڑے والے کو فنا کرے، اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد دونوں کو شمار کرے، دونوں کو کاٹے۔ تو فرماتے ہیں اب ایسے دو عددوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی، اور ایسے دو عددوں کو متباینین کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں کالتسعۃ مع العشرہ، فرماتے ہیں جیسا کہ 9 10 کے ساتھ، 9 10 کے ساتھ، 9 اور 10 ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت دیکھنی ہے، تو ہم غور کریں گے کہ 9 اور 10 برابر نہیں، تماثل ختم، 9 10 کو نہیں کاٹتا، تداخل ختم، نہ ہی کوئی ایسا عدد ہے جو 9 اور 10 کو کاٹ دے تو توافق ختم۔ تو فرماتے جب وہ تینوں نسبتیں نہیں ہیں تو اب آخری نسبت جو تباین کی ہے ان دونوں عددوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی۔ اب آگے جو ہے طریقہ بیان کرتے ہیں، آگے طریقہ بیان کرتے ہیں کہ توافق اور تباین کو کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے کہ دو عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے یا تباین کی نسبت ہے، اس نسبت کو پہچاننے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْمُوَافِقَةِ وَالْمُبَايِنَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، دو مختلف عددوں کے درمیان مباینت اور موافقت کی معرفت کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان ينقص من الاکثر بمقدار الاقل من الجانبین مرتن او مرارن حتی اتفقا فی درجۃ واحدہ۔ اس عبارت کو دیکھیں اچھے سے، فرماتے ہیں کیا طریقہ بیان کیا کہ ان ينقص، کہ کم کیا جائے، من الاکثر، اکثر سے، یعنی جو بڑا والا عدد ہے، دو عدد ہوں گے نا، دو مختلف عدد ہیں، تو ان میں جو بڑا عدد ہے اس میں سے ان ينقص کم کیا جائے، من الاکثری بڑے والے عدد سے، بمقدار الاقل، اقل کی مقدار، یعنی جو چھوٹا والا عدد ہے اس کی مقدار، من الجانبین دونوں جانب سے، مرتن ایک مرتبہ، او مرارن یا چند مرتبہ، حتیٰ یہاں تک کہ اتفقا دونوں متفق ہو جائیں، فی درجۃ واحدہ ایک درجے پر جا کر، یعنی دونوں وہاں جا کر ٹھہر جائیں، اب تقسیم نہ ہو۔ فرماتے ہیں فَإِنْ اتَّفَقَا فِي وَاحِدٍ، تو اگر وہ دونوں متفق ہوں، اتفاق کر لیں ایک میں، فلا وفق بینہما، تو دونوں کے درمیان توافق نہیں ہوگا، دونوں کے درمیان توافق کی نسبت نہیں ہوگی بلکہ تباین کی ہوگی۔ وَإِنْ اتَّفَقَا فِي عَدَدٍ، اور اگر کسی عدد پر اتفاق کر لیں، یہ خیال رکھیے گا کہ ایک کو عدد نہیں مانا ہے، اس لیے یہاں پر کہا کہ اگر ایک پر اتفاق کر لیں تو دونوں کے درمیان توافق نہیں ہوگا، وفق نہیں ہوگا، اور اگر ایک کے علاوہ کسی پر توافق کریں، اتفاق کریں، تو فرماتے ہیں وَإِنْ اتَّفَقَا فِي عَدَدٍ، اگر کسی عدد پر اتفاق کریں، فَهُمَا مُتَوَافِقَيْنِ بِذَلِكَ الْعَدَدِ، تو وہ دونوں متوافق ہوں گے اس عدد کے ذریعے، اس عدد کے ساتھ۔ فرماتے ہیں فَفِي الْإِثْنَيْنِ بِالنِّصْفِ، اگر وہ اتفاق کریں دو میں تو کیا ہوگا؟ بالنصف، تو توافق بالنصف ہوگا۔ وفی الثلاثۃ، اور اگر تین میں اتفاق کریں تو توافق ہوگا بالثلث، توافق بالثلث ہوگا۔ وفی الاربعۃ، اور اگر چار پر اتفاق کریں تو توافق بالربع ہوگا۔ ہاکذا الی العشرہ، اسی طرح 10 تک۔ وفی ما وراء العشرہ، فرماتے ہیں اور 10 کے بعد میں، کہ اگر 10 کے بعد میں توافق کریں تو کس پر ہوگا؟ فرماتے ہیں توافقینی بجزء منہ، تو فرماتے ہیں اسی کے جز کے ساتھ توافق ہوگا۔ اعنی، اس سے میری مراد فی 11، کہ اگر 11 یعنی 11 پر توافق کریں تو توافق ہوگا بجزء من 11 کے جز سے۔ وفی 15، اور 15 میں بجزء من 15 کے جز سے توافق ہوگا۔ فاعتبر ھذا، اب اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ پہلا طریقہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ توافق اور تباین کو پہچاننے کا کہا دو مختلف عدد ہوں، کیا ہوں؟ دو مختلف عدد ہوں۔ یہ اسکرین پر جو آپ کے چل رہا ہے اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلی مثال، دو مختلف عدد ہم نے لکھے ہیں 48 اور 68، 48 اور 68۔
تو کہتے ہیں دو مختلف عدد ہوں، پھر ان دو مختلف عددوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں جو بڑا والا عدد ہے اس سے چھوٹے والے عدد کو کم کیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ بڑا والا عدد ہے 68، چھوٹا والا عدد ہے 48، تو 48 کو باہر رکھا، 68 کو اندر رکھا۔ پھر ہم نے 68 سے 48 کو کم کیا تو ایک بار کم ہوا، ایک بار کم ہوا، اور اسکرین پر دیکھتے رہیں کہ 48 کو جب 68 سے کم کیا تو ایک بار کم ہوا، باقی کتنے بچے؟ 20۔ اب 20 یہ چھوٹا ہو گیا اور جو 48 تھا وہ بڑا ہو گیا، 68 سے 20 بچے نا، تو 20 چھوٹا ہو گیا، 48 بڑا ہو گیا۔ تو اب 20 کو باہر رکھیں گے، 48 کو اندر رکھیں گے۔ اب 20 کو ہم نے 48 میں کم کیا تو دو بار کم ہوا، 40، 20 دونی 40۔ تو فرماتے ہیں اب 48 سے 40 کو کم کیا تو 8 بچا، اب 8 چھوٹا ہو گیا تو اس کو باہر رکھا، 20 بڑا ہے، 20 کو اندر رکھا۔ اب ہم نے 20 سے 8 کو جو ہے 8 سے ضرب دیا تو 8 دونی 16 ہوا، تو دو بار اس میں جو ہے ضرب دیا گیا، دو بار کم ہوا۔ 20 سے جب 16 کو کم کیا تو بچا 4۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 4 بچا ہے، تو اس صورت میں پھر 8 بڑا ہوا اور 4 کیا ہوا؟ چھوٹا عدد ہوا۔ تو اب 4 کو باہر رکھا اور 8 کو اندر رکھا۔ اب پھر جب ہم نے 4 کو 8 میں ضرب دیا تو 4 8 پر دو بار تقسیم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اب یہاں پر جو سب سے آخری عدد ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہوا، 48 کا اور 68 کا، وہ 4 ہے، تو یہاں توافق بالربع ہوگا، توافق بالربع ہوگا، اس لیے کہ 4 ایسا عدد ہے جو 48 کو بھی کاٹتا ہے اور 68 کو بھی کاٹ رہا ہے، تو یہاں توافق بالربع ہوا۔ سمجھ گئے؟ اگلی مثال دیکھیں، ایک مثال اور دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں 132 اور 168 ہے، 132 اور 168 ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا 132 چھوٹا ہے، 168 بڑا ہے، تو 132 کو باہر رکھا، 168 کو اندر رکھا۔ 132 کو 168 سے کم کیا تو ایک بار کم ہوا اور باقی بچے 36۔ اب 36 چھوٹا ہے، 132 بڑا ہے، تو 132 کو اندر رکھا، 36 کو باہر رکھا۔ 36 کو جب 132 کو کاٹا 36 سے تو 3 بار کٹا اور 108 آیا۔ اب 132 سے 108 کو کم کیا تو آنسر آیا، ہمیں جو جواب ملا وہ 24۔ اب 24 چھوٹا ہو گیا اور 36 بڑا ہے، تو 36 کو اندر رکھا، 24 کو باہر رکھا۔ اب 24 کو 36 سے کم کیا تو بچا 12۔ اب 12 چھوٹا ہے، 24 بڑا ہے۔ اب 12 سے 24 کو کاٹا تو 12 دونی 24، دو مرتبہ میں کٹا۔ تو اب یہ 132 اور 168 جو عدد ہیں، ان دونوں کا اتفاق ہو گیا 12 پر۔ کس پر؟ کہ 12 پر، کہ جو 12 جو ہے وہ ایسا عدد ہے جو 132 کو بھی کاٹتا ہے اور 168 کو بھی کاٹتا ہے، تو یہاں توافق بجزء 12، کہ یہ 12 کے جز سے جو ہے کیا ہو گیا؟ توافق ہوا یہاں پر۔ آگے دیکھیے، ایک تباین کی مثال بھی دیکھ لیجئے۔ تیسری جو مثال ہے اس میں ہے عدد 502 اور 605، 502 اور 605۔ تو 605 بڑا عدد ہے، اس کو اندر رکھا، 502 چھوٹا عدد ہے، اس کو باہر رکھا۔ اب ہم نے 502 کو 605 میں ضرب دیا تو ایک بار ضرب دی گئی اور باقی بچا 103۔ اب 103 چھوٹا ہے، 502 بڑا ہے، تو 502 کو اندر رکھا، 103 کو باہر رکھا۔ 103 کو 502 میں ضرب دیا تو 4 بار ضرب دینے کے بعد 412 آیا۔ پھر 412 کو 502 سے کم کیا تو 90 آیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ 90 چھوٹا ہو گیا، 103 بڑا، تو 103 کو اندر رکھا، 90 کو باہر رکھا۔ 90 کو 103 میں ضرب دیا تو فرماتے ہیں ایک بار ضرب دی گئی۔ اب یہاں 90 میں سے 103 میں سے 90 کو کم کیا گیا تو آیا 13۔ اب 13 یہ چھوٹا ہو گیا، 90 بڑا ہو گیا، تو 90 کو اندر رکھا اور 13 کو باہر۔ اب 13 کو جب 90 میں ضرب دیا تو 6 مرتبہ ضرب دینے پر 78 آیا، اور جو ہے باقی بچا 12۔ پھر 12 بڑا، اب چھوٹا ہے، 13 بڑا ہے، تو 13 کو اندر رکھا، 12 کو باہر رکھا۔ 12 کو 13 میں ضرب دیا تو یہاں پر کتنی مرتبہ ضرب دیا گیا؟ ایک مرتبہ ضرب دیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 13
کو جو ہے 12 میں ضرب دیا، 12 کو 13 میں ضرب دیا تو ایک مرتبہ ضرب دیا گیا۔ اب نیچے جب ہم نے دیکھا تو یہاں بچا 1۔ اب 1 کو جو ہے ہم نے دیکھا اگر 12 کو اندر رکھتے ہیں اور 1 جو چھوٹا ہے اس کو باہر رکھتے ہیں تو اب یہ دونوں جو عدد ہیں ان کا جو آیا، یہ جو آ کر ٹھہرے وہ 1 پر آ کر ٹھہرے، اور یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر اتفاق اگر 1 پر ہو تو تباین ہوگا، اور 1 کے اوپر کسی بھی عدد پر ہو تو توافق ہوگا۔ یہاں 1 پر اتفاق ہو رہا ہے تو اس لیے ان دونوں عددوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ اور کتاب میں جو بیان کیا گیا کہ اگر 2 پر اتفاق ہو جائے تو کیا ہوگا، توافق بالنصف ہوگا، توافق بالنصف ہوگا، تو اس کی مثال بھی دی تھی۔ جیسے فرماتے ہیں کہ تو توافق بالنصف، توافق بالثلث، توافق بالربع کی اور مثال دیکھ لیجئے۔ 4 اور 6 ہیں، 4 اور 6 ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ 4 اور 6 کے درمیان کون سی نسبت ہے، دونوں عدد مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں تو 4 چھوٹا ہے، 6 بڑا ہے، 6 کو اندر رکھا، 4 کو باہر رکھا، 4 کو 6 میں ضرب دیا، ایک بار ضرب دیا گیا، اور 6 میں سے 4 کو کم کیا تو 2 بچا۔ اب 2 چھوٹا ہے، 4 بڑا ہے، 2 کو باہر رکھا، 4 کو اندر رکھا، اور پھر 2 کو 4 میں ضرب دیا گیا تو 2 بار ضرب دینے سے جو ہے پورا عدد فنا ہو گیا۔ تو یہاں 4 اور 6 جو ہے وہ متفق ہو گئے 2 پر، تو یہاں توافق بالنصف ہو گیا۔ اگلا توافق بالثلث کی مثال دیکھیے، 6 اور 9 ہیں، تو 9 بڑا عدد ہے، 6 چھوٹا عدد ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بڑے کو اندر رکھا، چھوٹے کو باہر رکھا، 6 کو 9 میں ضرب دیا، ایک مرتبہ ضرب دیا گیا، باقی بچا 3، 3 چھوٹا تھا اور 6 بڑا تھا، تو 6 کو اندر رکھا، 3 کو باہر رکھا، تو 3 نے 6 کو 2 مرتبہ میں فنا کر دیا، تو 9 اور 6 یہ متفق ہو گئے 3 پر۔ اب یہاں توافق بالثلث ہو گیا۔ توافق بالخمس کی مثال اور دیکھ لیجئے، 10 اور 15 ہیں، تو نہ تو 10 اور 15 برابر ہیں کہ تماثل ہوتا، نہ ہی 10 15 کو تقسیم کر رہا ہے کہ تداخل ہوتا، تو یہاں پر ہے توافق کس طرح سے کہ 15 بڑا عدد ہے، 10 چھوٹا عدد ہے، تو 15 کو اندر رکھیں گے، 10 کو باہر رکھیں گے، 10 کو 15 میں ضرب دیا تو 10 × 10 آیا۔ اب 10 سے 15 سے 10 کو جو ہے کم کیا تو 5 باقی بچا، 5 چھوٹا ہے، 10 بڑا ہے، تو 10 کو اندر رکھا، 5 کو باہر رکھا، اور پھر 5 کو جب 10 میں ضرب دیا تو 5 نے 10 کو 2 مرتبہ میں فنا کر دیا، تو یہاں 10 اور 15 کا توافق ہوا 5 پر، تو یہاں توافق بالخمس ہوگا۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ اگر آپ حضرات کا کوئی بھی کسی طرح کا سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کہیں اشتباہ ہو، اشکال ہو جائے تو آپ کمنٹ کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔